طریقے ہیں ہمارے مختلف کلچرل جگہوں کے. ناظرین، سب سے بڑی کسی بھی کمیونٹی کی جو بات ہے اور جو ہمارے پروگرام کا پلیٹ فارم ہے کمیونٹی سروسز ود محمود مارفانی، کبھی کبھی آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ کمیونٹی سروسز اور محمود مارفانی ان کا کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے اور کیا خاصیت ہے. ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کرنا چاہوں گا پروگرام کے شروع میں، اور آپ کو کورونا کے کیسز کی اپڈیٹ بھی دیں گے. اسٹیٹ میں 108,000 کے لگ بھگ آلریڈی کورونا کے کیسز ہو چکے ہیں. گڈ نیوز یہ ہے کہ 62,000 سے زیادہ ریکوریز بھی ہوئی ہیں. ہیرس کاؤنٹی جس میں اس وقت میں موجود ہوں وہ لیڈ کر رہی ہے باقی کاؤنٹیز میں. ٹیکسس میں اموات کا سلسلہ بھی 2,000 سے اوپر ہو گیا ہے. لیکن ناظرین، واپس آتے ہیں کمیونٹی سروسز. یہ جو لفظ ہے کمیونٹی سروسز اور اس کے ساتھ جو محمود مارفانی ہیں، ان دونوں کو ذرا آج جوڑتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کے 2 منٹ اس چیز کو میں ڈیڈیکیٹ کروں. زندگی میں انسان آتا ہے، کچھ لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، کچھ بزنس کرتے ہیں، کچھ نوکری کرتے ہیں، کچھ کاروبار کرتے ہیں. جو کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، ان کے بزنس میں پروفٹ ہوتا ہے، لاس ہوتا ہے. جو نوکری کرتے ہیں، پروفیشنل بنتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، سب تھوڑی بہت انکم بناتے ہیں. نیچرلی کچھ لوگوں کی، میجورٹی لوگوں کی شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں. ہم سب ایک پروسیس سے گزرتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھی زندگی سے گزاریں تو ہم بڑی عمر میں جاتے ہیں، ابو ایج 50، 55، 60 میں پہنچتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا دوسرا، اب یہ ساری موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، اگلے لمحے آ سکتی ہے، لیکن یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ ہم یہ چلتے چلتے زندگی کے مراحل چلتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں. کیا یہی ضرورت ہے اس وقت کی؟ اگر یہ سارے کام جیسے میں نے کہے، کوئی پڑھا لکھا، کوئی پروفیشنل بنا، کسی نے کاروبار کیا، شادی کی، بچے پیدا کیے، ان کا خیال کیا اور چلا گیا، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، حج کر لیے، زکوٰۃ کر لی، الحمدللہ جو اللہ کے ساتھ جو مسائل ہیں، جو پرسنل چیزیں ہیں، وہ پوری کر لی. کیا ایک مومن کے جانے کا، ایک انسان کے جانے کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے؟ کوئی بھی زندگی جو بغیر کمیونٹی سروسز کیے چلی گئی، ہر اس زندگی کے بارے میں ہمیں ریفلیکشن کرنی چاہیے. ہمارے وہ جو بزرگ اپنے گھروں میں موجود ہیں، جو ابو دا ایج آف 50 ہیں، اور مارفانی صاحب بھی ابو 50 ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک بڑی مایہ ناز شخصیت ہیوسٹن کی، بڑے سیلف لیس آدمی جو اس پروگرام کو ہر سائڈ سے سپورٹ بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب وہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ آپ کی ملاقات کرائیں گے، بڑی ریکویسٹ پہ انہوں نے جوائن کیا دوبارہ. ڈاکٹر خورشید کے بارے میں بات کریں گے، برادر مارفانی صاحب کے بارے میں بات کریں گے. لیکن جو ایک بات ہے، جو ایسنس ہے، ان لوگوں کی زندگی باقی لوگوں کی زندگی سے مختلف کیسے ہے؟ کیونکہ یہ ایک نارمل پیٹرن سے چل کے موت کی طرف نہیں چلے گئے، بلکہ صحابہ کی زندگی کو اسٹڈی کیا، انبیاء کی زندگی کو اسٹڈی کیا، گڈ پیپل آف دا ورلڈ کی زندگی کو اسٹڈی کیا. کیونکہ ہمارا مذہبی پروگرام تو ہے نہیں ہے، لیکن سیلف لیس سروس ٹو دا کمیونٹی دیٹ یو لیو ان is the essence of a life of a superhuman being. And these are the superheroes that we should look up to. اور ہمارے وہ لوگ جو گھروں پہ بیٹھے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو 50 سے اوپر کے ہیں، ان کو یہ سیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کو کیسے کارآمد بنا کے آگے جا رہے ہیں. جو یوتھ ہے اس کو ان کے ساتھ آنا چاہیے، ان کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. بہت سے لوگ آتے بھی ہیں، ان کا شکریہ. جو نہیں آتے ان کو انکریج کرتے ہیں. چلتے ہیں اپنی کمیونٹی کے والنٹیئر ہیروز کی طرف. محمود مارفانی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تھینک یو محمود علی بھائی. محمد علی بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات سے شروع کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے تو وی کیم ود اے پرپس. ہمارے ساتھ ایک مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ بندے کو میں پیدا کروں اور وہ جا کے میری عبادت کرے. اب عبادت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے. عبادت کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا یا روزہ رکھنا یا زکوٰۃ دینا یا حج کرنا نہیں ہے. عبادت حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نیچر میں ہی ڈال دیا ہے. آپ نے جو ورڈ استعمال کیا کمیونٹی سروس، اور میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ یہ ہے حقوق العباد.
اللہ تعالیٰ نے بائی نیچر ہر بندے میں ڈال دیا ہے. اب وہ کس طرح سے اس نیچر کو یوز کرتا ہے. ہم سانس لیتے ہیں, ابھی آج کل ماسک لگا رہے ہیں تو سانس نہیں لے سک رہے. میرے کہنے مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں نیچر میں دی ہیں, تو اچھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ڈال دی ہے. اور ہر انسان اپنی اپنی جگہ کہیں نہ کہیں کمیونٹی سروس کر رہا ہوتا ہے. ماں بچے کو پیدا کرتی ہے, بچے کو دنیا میں لاتی ہے, تو وہ بھی ایک کمیونٹی سروس ہی ہے. تو آپ نے جو بات کہی, کمیونٹی سروس کا جذبہ ہر انسان کو ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے, اور وہ اپنے ارد گرد دیکھ کے اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دوسروں کی مدد کرتا ہے. اور یہ بائی نیچر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے. اور ہم سب, اور میرا جو تجربہ ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے, اس لیے میں یہ کلیم نہیں کر سکتا ہوں کہ میں اکیلا کمیونٹی سروس کرتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں, جب لوگ کوئی چیز کو نیچر کی طرف ہے, مطلب آپ نماز پڑھنے کھڑے, آپ جب کچمچا رہے تو دوسرا ہٹ جاتا ہے, وہ کمیونٹی سروس ہے. اس نے آپ کو جگہ دی, احساس. تو احساس ہی جو ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں احساس ہوتا ہے, اور احساسات ہی کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے زیادہ فلسفیانہ بات تو کر دی ہے, لیکن میں سمجھتا کمیونٹی سروس کا مقصد یہی ہے جو اللہ نے پیدا کیا, ہمیں اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے. سمپل بات تھی. کوئی مطلب میں یا کوئی بھی مطلب کلیم نہیں کرتا کہ ہم کوئی ہیرو ہیں. جزاک اللہ. محمد بھائی شاید آپ کو. عرفانی صاحب, میں یقین کریں, آج میں اپنے سارے ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور میری اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی عرفانی صاحب سے, کوئی پروگرام سے پہلے کسی قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, لیکن ایک بات میں ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں ناظرین, میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو ان کی پیٹھ کے پیچھے, اور ان میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس حرام موت کی طرف جا رہے تھے جس کو خودکشی کہتے ہیں, اور اس بندے کی صرف ایک کال, اس کی تسلی, اس کا ہماری کچھ چیزوں میں مدد کر دینا, آج ہم اس سچویشن میں کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. اور یہ بڑا ضروری ہے, گھروں کے اندر اپنی زندگیوں کو ویسٹ کر دینا. اگر آپ کو کسی نے یہ بتا دیا کہ بس تمہارے لیے یہی کام ہے کہ نوکری کرو, کاروبار کرو, پیسہ بناؤ, گھر پہ رہو, بڑی غلط فلسفی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اوپنلی, کسی وقت بھی آپ مجھے کال کریں, میں محمود صاحب کے سامنے آپ کو بٹھاؤں گا, اور یہ آپ کو شیشہ دکھائیں گے کمیونٹی کے اندر یہ کیسا شیشہ ہے. وہ ایک شعر تو ہے نا, بعد میں کوئی سنائے گا, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ ہمارا شکستہ آئینہ ہے, عزیز تر ہے, اور آئینہ وہ ہے, اللہ کی ذات ہے, بنانے والی ہے. عرفانی صاحب پروگرام کی طرف آتے ہیں. بڑا تذبذب, بڑے ایشوز ہیں چل رہے ہیں اس وقت کورونا کے حوالے سے, ہیلپ کے حوالے سے. اس چیز میں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیں گے اس ہفتے کہ اس چیز کی طرف وہ ضرور جائیں اور توجہ دیں. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ کہ خصوصاً ہم ہیوسٹن کی بات کریں گے اور ہیرس کاؤنٹی کی بھی بات کریں گے. آج کل جو کووڈ ہے وہ آپ ابھی یہ مت سمجھیں کہ یہ بالکل آپ کی جان چھوڑ دے, یہ بالکل آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. خدارا ابھی جو گراف آ رہے ہیں اس میں کووڈ بڑھ رہا ہے لیکن اس کا ڈر کم ہو رہا ہے. یعنی کووڈ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, کووڈ-19, لیکن اس کا ڈر کم ہوتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہم نے احتیاطیں چھوڑ دی ہیں, تو آج ہمارا ریشو بڑھ رہا ہے. ہاسپٹلوں نے وارننگ دے دی کہ خدارا احتیاط کرے, ابھی ہم زیادہ نہیں لیں گے. یعنی میں کوئی وارن نہیں کر رہا, میں مطلب کوئی خوف نہیں پھیلا رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم احتیاط نہیں کریں گے, ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہیرس کاؤنٹی میں وارننگ ہے کہ اگر ماسک کے بغیر آپ شاپنگ کے لیے نہیں جا سکیں گے, آپ کو کوئی دکاندار گھس نہیں دے. ڈے بائی ڈے یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, ہم اپنی احتیاط نہیں بڑھا رہے, اور زیادہ سے زیادہ ہم لوگ دیکھیں. لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو ہمارے کاؤنسلر صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا جملہ کہا, ایک سوشل ڈسٹینسنگ اور ایک جو ہے فزیکل ڈسٹینسنگ. فزیکل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کر رہے, اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ احتیاط نہیں کر رہے. ہمیں احتیاط کرنی ہے, ماسک لگانا ہے, ہاتھ دھونا ہے, اپنے آپ کو دو لوگوں سے دور رکھنا ہے, گلے ملنا, ہاتھ ملنا تھوڑے دن کے لیے بند کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں ملنے بھائی. تو یہ تو بہت ضروری بات ہے. باقی جو ہے اس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس پہ میں آپ تھوڑی سی بات کروں گا. بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ سب سے زیادہ تو فائنینشیل مسائل ہیں کہ جاب لیس بہت زیادہ لوگ ہونے لگ گئے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ خدا را آپ جو ہے جو لوگ جاب کرتے رہے وہ ہر حال میں جا کے اپنا جو ہے انمپلائمنٹ بھرے, چاہے کہیں بھی امریکہ میں رہتے ہیں وہ انمپلائمنٹ بھرے. اگر وہ ہینڈی مین ہیں, وہ سیلف امپلائڈ ہیں, وہ اوبر چلا رہے ہیں, وہ انمپلائمنٹ بھرے. وہ لوگ پیسے بھیج رہے ہیں, 600 سے 700 روپے ویکلی کئی لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے, تاکہ اس کا فائدہ اٹھائیں.
दूसरी बात है कि स्टिमुलस चेक अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है, उसकी बहुत सारी वजह है। मेरा जाती एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे लोगों का ट्रैकिंग जो हो रही है वो मतलब एक कम्युनिटी, किसी इंडिविजुअल की नहीं, कम्युनिटी की ट्रैकिंग सेंसस से भी हो रही है। मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सेंसस में रजिस्टर करें, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका एक तरह से एक मतलब डेमोग्राफी में आप आ जाते हैं, तो डेमोग्राफी जैसे प्रायोरिटीज डेवलप होती है गवर्नमेंट की, फेडरल और स्टेट की। तो सेंसस 220 डॉट उस पे आप जरूर जाएं और अपने सेंसस को रजिस्टर करें गवर्नमेंट। ये इसके मैं मजीद बात कहूँ। मजीद दूसरी बात है कि जो हैरिस काउंटी ने एक एक एडिशनल रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया है जो 23 जून को शुरू होगा, 23 जून और 24 जून को। और उसकी जो वेबसाइट है उसका नाम है harriscountyrelief.org, harriscountyrelief.org। ये वेबसाइट पे हर शख्स जो हैरिस काउंटी में रहता है, जिन्होंने पहले चेक नहीं लिए पिछले महीने जो उन्होंने प्रोग्राम दिया था, वो खुदा वहां जाके अप्लाई करें। उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आप अभी से तैयार करें। 23 तारीख को सुबह, 23 और 24 जून को ही वो एप्लीकेशन लेंगे और 26 को आपको ईमेल आ जाएगा। आप ये जो है वेबसाइट का नाम दोबारा नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को रेंट नहीं भरा जा रहा है, अब नोटिस इश्यू होना शुरू हो गए हैं। उस वेबसाइट का नाम है harriscountyrelief.org, harriscountyrelief.org। 23 जून को और 24 जून को आपने अभी से कागजात तैयार कर ले वेबसाइट पे जाके, और उस दिन आपने हर हाल में अपने आप को अप्लाई करना, जो लोग हैरिस काउंटी में रहते हैं, ताकि आपको किराए की मदद मिलेगी और ऑन रिकॉर्ड आप हो जाएंगे, तो आइंदा जो मदद आएगी। इसी तरह फोर्ट बेन काउंटीज की भी मदद आ गई है, वो अभी खत्म है, लेकिन मुझे पता चला कि 28 जून से वो दोबारा मिलेगी। हैरिस जो हमारी फोर्ट बेन काउंटी की जो वेबसाइट है वो fortbencounty.texasgovern.gov, fortbencounty.texas.gov। फोर्ट बेन काउंटी में रहने वाले लोगों को भी ये मदद इंशाल्लाह मिलेगी, लेकिन आजकल क्योंकि उनका कोटा, ये हैरिस काउंटी की भी जो मदद है लिमिटेड है, हर एक को नहीं मिलेगी, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिकली कोटा लिमिटेड है। तो इसलिए मैं खास तौर पर हमारे कम्युनिटी वालों को बहुत प्रॉब्लम है, मैं खुद चाहता हूं कि हमारे पास भी लोग आए, मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं IAJ की मस्जिद में या सारी मसाजिद में लोग दिखाएं कंप्यूटर लेके, यार खुदा के वास्ते मस्जिदों को इस्तेमाल करें यार, कि अपने आप को लोगों को बिठाएं और वो लोग ये एप्लीकेशन भरे। लोगों को नहीं आता कंप्यूटर ऑनलाइन सारा, प्लीज। इसके अलावा कोविड की हेल्पलाइन रिसोर्सेज हैं, इनका नंबर अभी स्क्रीन पे आ रहा है, आप यहाँ से काउंसलिंग आपको हो सकती है, आपको दूसरी हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपसे एक और दरखास्त करना चाहता हूँ, देखिए कल जो है माशाल्लाह सबवे रेस्टोरेंट जो यहाँ ह्यूस्टन में, वहां जो है हेल्पिंग ह्यूमैनिटी ने माशाल्लाह कल ग्रोसरी बांटे, तकरीबन में खाली 500 डब्बे बांटे, ग्रोसरी बांटे। सारे इदारे बंद हो गए, लेकिन आज भी कई लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने कल माशाल्लाह 500 के डब्बे ग्रोसरी के बांटे। इंशाल्लाह कल से हमारे यहाँ चिप्पी पे भी वही डब्बे इंशाल्लाह हम लोग भी बांटेंगे, तो आप भी आए, अभी लोगों की जरूरतें खत्म नहीं हुई। हमारे यहाँ चिप्पी पे भी आज भी हम खाना दे रहे हैं, और आज भी हम मास्क दे रहे हैं, एडल्ट जो डायपर्स दे रहे हैं, और कल से इंशाल्लाह ग्रोसरी के डब्बे भी हमें आ जाएंगे, तो हम कल से ग्रोसरी भी बांटेंगे इंशाल्लाह। एक मजीद बात जो मुझे करनी है, जो कहे सेंसस के बारे में। देखिए सेंसस से हमें क्या फायदा हो, सेंसस क्या है, ये मरदम शुमारी है। सेंसस के लिए अगर हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो हमें हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट से हमें जो स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग मिलती है, तो हम काउंट होते हैं, एक एक बंदे पे मिलियंस ऑफ डॉलर ऐड होता है फंडिंग में, उससे हमारे बच्चों की स्कूल है। आज हम किसी और जगह रहते हैं, हमारी स्कूल कहेंगे कि अच्छी स्कूलों का प्रॉब्लम है, दूसरे टैक्सेस का प्रॉब्लम है, जो हमारी पुलिस सर्विलेंस का प्रॉब्लम है, तो हम टैक्सेस पे रहते हुए अगर हम अपने आप को सेंसस में रजिस्टर करवा लें, तो उससे फायदा हमारी गवर्नमेंट को, तो अल्टीमेट फायदा हमें होगा। इसके अलावा आजकल सेंसस का जो है, इस वेबसाइट पे आप जाएं, census.government एंड सेंसस इन 2020 पे, आजकल उनको जॉब चाहिए, हर बंदा और खुसूसी उर्दू बोलने वालों की जॉब चाहिए। हर शख्स से दरखास्त करता हूं, जो घर में बैठा है वो घर से बैठ के काम कर सकता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाएं ऑनलाइन पे अप्लाई करें, आजकल जॉब मिल रही है, चाहे अभी मिल जाए, 1 महीना 2 महीना 3 अक्टूबर तक सेंसस का प्रोग्राम चल रहा है। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और आप ये सबको फैलाएं। आजकल जॉब नहीं है, वो लोग घर बैठ के भी करेंगे और वो जाके मतलब सर्विस करेंगे, तो जॉब बिल्कुल तैयार है, आप जाएं और सेंसस में अपने आप को जरूर रजिस्टर करें। जी मोहम्मद अली भाई।
جی بہترین بات آپ نے مرفانی صاحب کی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ناظرین جو مرفانی صاحب نے کہی کہ یہ جو ڈر اور خوف ہے بڑی اچھی بات ہے، ختم ہو جانا چاہیے، ڈر خوف سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن احتیاط ہم پہ فرض ہے، کیونکہ احتیاط نہ کرنے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن ہسپتالوں میں عام طور پہ 10 سے 20 سے 30 سے 40 پیشنٹ ہوا کرتے تھے، اب اس میں 50 100 60 اور سسٹم کے اندر 300 پیشنٹ ہیرس کاؤنٹی میں آ رہے ہیں۔ کورونا اب جیسے پھیل رہا ہے اس کی سپیڈ ہم نے پہلے ایسے نہیں دیکھی، اب ہر جگہ پہ پھیل رہا ہے، اب چونکہ اس وقت پھیل رہے سامنے آ رہے، اور اللہ نہ کرے اموات کا سلسلہ 5-10 دن میں جب شروع ہو جائے گا تو پھر ہوگا کیا کہ پھر تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری ایک ڈر ہو جائے گا، ایک خوف آ جائے گا، لیکن یہ سارا خوف اور یہ ساری چیزیں کریٹ کرتا ہے بہت سے سائیکولوجیکل ایشو۔ ہمارے ساتھ ناظرین وقفے کے فوراً بعد ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے مرد مومن جوائن کریں گے جن کا نام ہے ڈاکٹر خورشید ضیاء۔ ڈاکٹر خورشید ضیاء اپنے بہت زیادہ سک لوگوں کی ٹھیک ٹھاک ٹیک کیئر کرتے ہیں، ڈپلوما امریکن بورڈ آف سائیکیٹری اور نیورولوجی سے انہوں نے کیا ہے، ڈو میڈیکل کالج سے بھی۔ اس کے علاوہ وہ بہت سی میڈیکل ایسوسیشن میں کام کرتے رہے، اور اب وہ ہمارے پروگرام پہ آ کے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے لیے فری سروسز بھی ارینج کرتے ہیں اور آتے ہیں، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ اس طرح کے مرد مجاہد ہمیں ٹائم دیتے ہیں، اور میں شکر گزار عمر فانی صاحب کا ارینجمنٹ کیا، اور وہ ہمارے ساتھ نیکسٹ سیگمنٹ میں جوائن کریں گے۔ کال کا سلسلہ ہم نے پہلے سیگمنٹ میں تھوڑا سا روکا ہے تاکہ یہ ساری سروسز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ تک پہنچے۔ بریک کے فوراً بعد ہم ڈاکٹر خورشید ضیاء اور محمود مرفانی صاحب کے ساتھ دوبارہ کمیونٹی سروسز میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر خورشید ضیاء کا ذکر کیا میں نے وقفے سے پہلے۔ ڈاکٹر صاحب سیمیول وی راجرز ہیلتھ کیئر سسٹم میں کام کرتے رہے، وہاں پہ ریزیڈنٹ تھے، اور وہاں پہ آپ کو ریزیڈنٹ آف دا ایئر ایوارڈ بھی ملا۔ اس کے علاوہ he was named a youth angel and Truman Medical Center and received the Spirit Award from VA Hospital۔ ڈاکٹر خورشید ضیاء ویلکم، خوش آمدید، بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو اس وقت تذبذب کا عالم ہے، جو پرابلمز کا عالم ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اس وقت ہمارے جو لوگ ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں، تھوڑا سا ایڈوائز کیجئے آپ کس لحاظ سے اپنی کمیونٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے محمود مرفانی صاحب کی جانب سے اور آپ کی جانب سے اپنے تمام ناظرین کو فادرز ڈے کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ٹی وی ایشیا کی جانب سے بھی ٹی وی 1 کی جانب سے بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو کرونا وائرس کی جو سچویشن ہے اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کرونا وائرس جو ہے نا ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اور یہ ایسا نیچرل ڈیزاسٹر ہے جو ایک دن کے لیے نہیں ہوا۔ جیسے کہ ارتھ کوئک آتا ہے وہ ایک دن میں چلا جاتا ہے، اس کے بعد ایک ریکوری پروسیس جو شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ کرونا وائرس جو ہے نا پچھلے 3 مہینے سے ہے، جو کہ مسلسل ایک اسٹریس ہمیں دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ کب تک جاری رہے گا۔ اس کی وجہ سے ایک بہت ہی اسٹریسفل سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی فیئر اور اینزائٹی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے ادر کانسیکوینسز ہیں کہ ایک تو ہیلتھ کیئر کرائسس پیدا ہو گیا ہے، دوسرے جو فائنینشیل ڈیزاسٹر پیدا ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تب اسٹریس کی وجہ سے ہم لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ کرونا وائرس جو اس سے جو ہے نا مینٹل النس کاز کر رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ اینزائٹی کاز کر سکتا ہے، وہ ڈپریشن کاز کر سکتا ہے، وہ PTSD کاز کر سکتا ہے، وہ کمپلیکیٹڈ گریف کاز کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ صورتحال بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ہو گیا۔ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے اینزائٹی، ڈپریشن، اور مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن سوال یہ کہ ہم ان سب چیزوں کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ایز اے کمیونٹی ممبر کہ ہم اپنی کمیونٹی کو جتنی ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، جتنی ہم ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، وہ ہم پوری کوشش کریں۔ اب میں ایز اے ڈاکٹر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے ایک ایجوکیشن پرووائڈ کریں کہ کرونا وائرس کیا ہے، کرونا وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس نہ اس کا ایک علاج ہے اور نہ کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے۔ تو واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مسلسل تعلیم دیں کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ واشنگ، فیس ماسک یوز کریں تاکہ ایک بیماری سے بچا جا سکے۔ اب اس بیماری سے اگر جو مینٹل ہیلتھ کرائسس پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہم ان کو کوپنگ اسکلز بتا سکتے ہیں، کیسے کوپ کریں۔
کیسے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، کیونکہ یہ جو تبدیلی اس معاشرے میں آ چکی ہے یہ ابھی جانے والی نہیں ہے، ہمیں کافی عرصے تک اس بیماری سے کو سامنا کرنا ہے، ہمیں پورے صورتحال کو سمجھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہم کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اس صورتحال میں۔ اب مثالی طور پہ انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے یا فیئر ہے، ہم اس کو کیسے کوپ کریں؟ اس کو کوپ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ کہ جو ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لمٹ کریں کہ آپ زیادہ ٹی وی نہ دیکھیں، اور خاص طور سے آپ وہ جو فالس انفارمیشن آپ کو پرووائڈ ہو رہی ہے واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ یا ادر سورسز کو، اس کو نہ ہی دیکھیں تو اچھا ہے، بلکہ آپ انفارمیشن وہاں سے لیں جو آپ کو صحیح انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ کریں کہ اپنے زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں، مثال طور پہ اپنے آپ سونے کا نظام کو صحیح کریں، اپنے کھانے کے نظام کو صحیح کریں، آپ مسلسل ایکسرسائز کریں، آپ جو ہے اپنے بچوں سے بات کریں، اپنی فیملی سے بات کریں، اپنی فیملی اور اپنی کمیونٹی کو آپ جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں ایموشنلی اینڈ فائنینشلی سپورٹ کریں، ایز اے انڈیویجول بھی اور ایز اے کمیونٹی ممبر بھی۔ اور ماشاء اللہ مارفائن صاحب پچھلے 3-4 مہینے سے جو نان اسٹاپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا، اور جو جس طرح سے وہ خدمت کر رہے ہیں اس کا کوئی آپ اس کے الفاظ نہیں ہیں اس کو آپ ایکسپلین کر سکیں۔ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے ممبر آف دا کمیونٹی، ایز اے ڈاکٹر میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں جتنی لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں اپنے پروفیشن کے حساب سے وہ کروں، اور یہ ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب مارفانی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مارفانی صاحب اتنی سلائیڈز جو شیئر کرتے ہیں فرسٹ سیگمنٹ میں، اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے بھی اس پروگرام کے ساتھ بڑا تعاون کیا، اس کو اسپانسر کیا، یہ پروگرام بھی بڑا کار خیر کا ذریعہ لوگوں کے لیے کنٹینیوسلی ایوری سنڈے کو یہ ساری انفارمیشن ملتی ہے۔ سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خورشید ضیاء، وی ریئلی اپریشیٹ یو۔ مارفانی صاحب آپ کی اور ڈاکٹر صاحب کی بڑی پارٹنرشپ کے چرچے ہیں، کیسی چل رہی ہے؟ ماشاء اللہ میں بڑا خوش قسمت ہوں، ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں، اور آج کل کمیونٹی میں بہت زیادہ مینٹل ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کووڈ نے صرف ہماری جسمانی صحت کو خراب نہیں کیا، ہماری ذہنی، ہماری سوشل لائف، ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ مالی پرابلم اپنی جگہ ہے جس سے مدد اویلیبل ہے، لیکن مینٹل جو آج کل ہیلتھ ایشوز کھڑے ہو گئے ہیں گھروں میں، کیونکہ لوگ گھروں میں بند ہو گئے ہیں، میاں بیوی گھر میں زیادہ عرصہ ساتھ رہنے لگے، یہ بھی ایک پرابلم کھڑا ہو گیا ہے۔ اس طرح بچے سارا دن گھر میں ہیں، ہر ایک کی آزادی کچھ حد تک سلب بھی ہو گئی ہے، کسی نہ کسی کو شیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر دوسرے سوشل پرابلمز بہت بڑھ گئے، لوگ خالی بیٹھ کے نیگیٹو تھاٹ پروسیس میں جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، خوف جو ہے، فیئر فیکٹر بہت زیادہ لوگوں میں آ چکا ہے، اور وہ فیئر فیکٹر کو نکالنے کے لیے میں لوگوں سے ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ نکلیں، تھوڑا سا ذہن کو باہر نکالیں، اپنی سوچ کو بدلیں، پرابلم کو ایک خانے میں رکھیں۔ دوسرا جو وائٹ ڈاٹ ہے، یعنی ایک وائٹ بورڈ ہے، اس پہ ایک پروفیسر صاحب نے آ کے بلیک ڈاٹ لگا دیا، اور سارے لوگ اس بلیک ڈاٹ کو ہی پہچانتے کہ وہی نظر آ رہا ہے۔ بھائی باقی وائٹ بھی ہے، اس میں بھی جاؤ، اس میں آپ جائیں، ملیں لوگوں سے، ملیں نہیں مطلب آپ ان سے کمیونیکیٹ کریں، آپ کچھ ڈرامہ دیکھیں، آپ قرآن شریف پڑھیں، کچھ عبادت کریں، لیکن خالی عبادت کے علاوہ بھی آپ سوشلائز کریں لوگوں سے۔ آپ کے پاس دوسرے جو سورسز ہیں، آپ کچھ میوزک سنیں، کچھ گانا سنیں، کچھ ڈرامہ دیکھیں، کچھ اللہ کی عبادت کریں، یہ ساری زندگی کے ساتھ ہیں۔ مطلب آپ اپنے ذہن کو ہٹائیں، آپ پرابلم کو لے کے بیٹھ کے حل نہیں کریں، پھر کاؤنسلنگ کریں۔ آپ مجھے فون کریں، ڈاکٹر صاحب کا فون نمبر ہم نے لائن پہ دیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے سے باقاعدگی سے ہم ڈاکٹر صاحب کا پروگرام شروع کریں۔ شفا میں بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھنا شروع کر رہے ہیں، ابن سینا میں بیٹھ رہے ہیں، میرے پاس اویلیبل ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایمرجنسی آپ مجھے کال کر لیں، میں ڈاکٹر صاحب کو آپ کا کانٹیکٹ کرا دوں گا۔ یعنی یہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے، لیکن آپ ایڈمٹ کریں کہ ہم سب کو پرابلم ہے، ہم سب کو پرابلم ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہم انڈیا پاکستان سے آئے، ہم سمجھتے کہ سائیکیٹرسٹ کے جانے کا مطلب ہم پاگل ہیں، وہ پاگل، ہمیں یہ پاگل پر نہیں ہے، ہماری ذہنی سوچ کو ہم بدلیں۔ ہم اگر اس سب دیکھتے ہیں تو ہمیں بلیک نظر آ رہا ہے، آپ تھوڑا سا بدلیں گے تو آپ کو وائٹ نظر۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں نے اپنا پوائنٹ آپ سے کہہ دیا کہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو آج جو ذہنی سطح پہ وہ خوف زدہ ہیں، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ ارے بھائی ہمارا کل گزر گیا ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے، آنے والے کل کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے۔ آج ہے، میک اٹ اے ورتھی ڈے فار ٹوڈے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا برننگ کوسچن ہے ہمارے پاس، اور یو ٹیک یور ٹائم کوسچن، اور مارفانی صاحب نے اس طرف اشارہ کیا، اور مارفانی صاحب بہت بہت شکریہ اس طرف اشارہ کرنے کا۔ ڈاکٹر صاحب جو کمیونٹی کا ایجوکیشنل ایسپیکٹ ہے، جو ہم ایک زون میں چاہتے ہیں کہ آئی ایم رائٹ ایوری ون ایلس از رانگ، اس بیس پہ
اب کمیونٹی کے اندر ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ میں کچھ پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو کووڈ ہوا، ساری فیملیز کو ہوا، بلکہ آپ کے جانے والے ہیں پریویس پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس جو فوت بھی ہوئے، وہ بھی ایک ہمارے سامنے مثال ہے، اور بہت سی لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگوں کو اب یہ شکایت ہے کہ ان کا کووڈ ختم ہو گیا، ان کے لنگس کلیئر ہو گئے، اب وہ نیگیٹو ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ان کو اچھوت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں when they see them. اب یہ ایک نئی ایپیسوڈ شروع ہوگی کہ جو کووڈ کی ریکوریز ہیں، بجائے ان کو اپریشیٹ کرنے کے، ان کے ساتھ اس طرح کا چکر کیا جا رہا ہے. ہاؤ ڈو وی ہینڈل دیٹ ڈاکٹر صاحب؟ اچھا، یہ جو ہے نا، یہ بڑا، یہ جو آپ نے گفتگو کی ہے، یہ جو پوائنٹ نکالا ہے بہت زبردست ہے. کیونکہ جو لوگ کووڈ سے ریکور ہو چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب کنٹینجیس نہیں ہے، وہ انفیکشس نہیں ہے، وہ یہ بیماری دوسرے کو منتقل نہیں کر سکتے. لیکن سوسائٹی میں خوف پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں سے ملیں گے یا ان لوگوں سے ہم انٹریکٹ کریں تو کورونا وائرس کی بیماری ہمیں ہو جائے گی. اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جو آدمی کورونا وائرس سے ریکور ہو جاتا ہے وہ اب دوسرے آدمی کو انفیکشن نہیں پھیلا رہا. تو اگر آپ اس سے ملیں گے یا آپ اس سے انٹریکٹ کریں گے تو آپ کو کورونا کی بیماری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے لیک آف ایجوکیشن اور ایک فیئر جو ہم میں پیدا ہوا ہے. تو ہم اس کو دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیں اور صحیح انفارمیشن دیں. وہ کسی بھی واٹس ایپ سے یا فیس ٹائم سے دوسری جگہ سے انفارمیشن نہ لیں، بلکہ ریلائبل سورس ہے یا CDC ہے یا WHO ہے، جو گورنمنٹ کی ایجنسی ہے جو آپ کو انفارمیشن دے رہی ہے، اور وہ سب جگہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ اگر آپ کووڈ سے ریکور ہو گئے ہیں تو آپ دوسرے کو انفیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو بیچارے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، ان بٹوین، سوری ٹو انٹرپٹ، ایک کالر سے کوسچن لیتے ہیں. جی السلام علیکم، آپ TV1 USA پہ لائیو ہیں. جی السلام علیکم. جی میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا محمد علی صاحب، لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ جس پہ میں چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیں اسی گفتگو کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اب جن علاقوں میں کووڈ کے کیسز کم ہو گئے ہیں، کچھ اسٹیٹس میں ری اوپننگ شروع ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک نیا مسئلہ یہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگ بالکل فیئر لیس ہو کے اچانک لوگوں کے گھروں میں پارٹیز شروع ہو گئی ہیں، اور اگر کوئی بندہ یہ چوز کرتا ہے کہ وہ نہیں ملنا چاہتا تو اس میں جھگڑے شروع ہو گئے ہیں کمیونٹی میں کہ لوگ اناؤنسڈ اگر آتے ہیں if you opt not to see them تو وہ برا مانتے ہیں کہ جی آپ ہمیں مل نہیں رہے. تو اس حوالے سے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ایک پرسنل چوائس ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو سیو رکھنا چاہتا ہے تو اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ سلو. میں بھی ابھی بھی لوگوں میں بیماری ہو، ابھی جیسے بلیک لائف میٹرز کے اتنے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب جا کے ان کے کیا ریزلٹس آئے. تو اس حوالے سے بھی بات کیجیے کہ جو لوگ اوپن کر رہے ہیں، جو اسٹیٹس اوپن ہو رہی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کیسے بہیو کرنا چاہیے. شوڈ وی جسٹ جمپ انٹو سوشلائزنگ اگین اور شوڈ وی ٹیک اٹ سلو؟ اور ڈاکٹر صاحب یہ، اور میں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب 2-3 کالیں ڈراپ ہوئی ہیں کیونکہ تھنڈرنگ بہت زیادہ ہے. جس شہر میں سوتا ہوں انٹرنیٹ کے بھی مسائل ہو رہے ہیں، کنیکشن، تو ہم اپالوجائز کر رہے ہیں، 1-2 لوگ ڈراپ ہوئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال جو ہے کہ جہاں کے کووڈ وائرس کے کیسز کم ہو رہے ہیں لیکن وہاں احتیاطیں ختم نہیں ہو رہی. احتیاطیں کیا ہیں کہ سوشل ڈسٹینس یا فزیکل ڈسٹینس رکھنا ہے آپ کو. احتیاط کیا ہے کہ آپ کو ہینڈ واش کرنے ہیں. احتیاط کیا ہے کہ آپ کو گیدرنگ میں نہیں جانا. احتیاط یہ کہ آپ کو فیس ماسک لگانے ہیں. تو کووڈ-19 کے کیسز کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر جو ختم ہو گئی. ابھی بھی ہم کو یہ احتیاطی تدابیر جو ہے برقرار رکھنا چاہیے. اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتے داروں کو اور کمیونٹی لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کریں کہ دیکھیں اس صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈسٹینس رکھیں. لوگوں سے آپ فون پہ بات کر لیں، لوگوں سے آپ ان کو زوم پہ بات کر لیں، لوگوں پہ آپ کسی اور ویب پہ جا کے بات کر لیں، فیس ٹائم پہ بات کریں، لیکن کوشش کریں کہ فزیکل ڈسٹینس جو ہے نا مینٹین رکھے. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے بہت ہی کوئی قریبی رشتے دار ہیں، آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، یا وہ آپ کے پاس آنے چاہتے ہیں تو آپ گھر میں ان کو یارڈ میں بٹھا لیں، اپنی دور دور کرسیاں لگا لیں ان کو بات کرنے کے لیے. لیکن احتیاطی تدابیر رکھنا بہت ضروری ہے. اور طریقہ یہ ہوگا آپ پیار سے، محبت سے اور آرام سے ان کو سمجھائیں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، اور بتائیں گے جس CDC کی ریکمنڈیشن یہ ہے، WHO کی ریکمنڈیشن یہ ہے، کوئی ہم اپنے رولز نہیں بنا رہے، ہم اس رولز کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ رول صرف ہماری بھلائی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی بھلائی کے لیے بھی. یہ آپ کو بھی پروٹیکشن دیں گے یا آپ کی فیملی کو بھی پروٹیکشن دیں گے. اس لیے ہم کو سب مل کے ایز اے کمیونٹی ان تمام رولز کو فالو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ آج کل بڑے بڑے ڈیمانسٹریشن ہو رہے ہیں، بڑی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن ہر چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کچھ لوگ ایسا کریں گے تو آپ کچھ نہیں کرتے. لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے ایز اے شہری کے کہ آپ تمام سوشل ڈسٹینسنگ کے جو رولز ہیں
یا جو ریکمنڈیشن ہے اس کو فالو کریں. اسی میں ہماری بھلائی بھی ہے اور ہمارے دوستوں, ہمارے رشتے داروں کی اور ہمارے اہل محلہ کی بھلائی بھی انشاءاللہ. مرفانی صاحب یہاں پہ اس طرف بھی چلتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ پھر بھی ڈاکٹر صاحب ملتے ہیں, اینڈ آئی ایم گلٹی ایز ویل, میں نے بھی کچھ ملاقاتیں کی ہیں, لیکن جو چھوٹے اسمال گروپس ہیں ان کو ایک دوسرے کے ٹیسٹ ریزلٹس کا پتہ ہوتا ہے. دے کیپ اپ ود یار میں نے آج کووڈ کا ٹیسٹ کرایا ہے, میرا جو ہے وہ نیگیٹو تھا, اور یہ ساری اس کے ساتھ جو لوگ ملتے ہیں اب ان کے خلاف بھی لوگ جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیوں مل رہے ہیں. اب یہ ایک سچویشن ایسی ہے کہ ہمیں بیہائنڈ دا سین تو پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا ٹیسٹ کرایا ہے, کیا سیٹ اپ کیا ہے, کیا ڈسٹینس رکھا ہے. مرفانی صاحب اس طرح کی کالز بھی آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ کال تو بہت قسم کی آ رہی ہیں. اصل بات یہ کہ جب میں خود مطلب اس مرحلے سے گزرا ہوں اپنی زندگی میں, اور اس وقت جو ہے ہمارا جو زاویہ ہے اصل میں بدلنے کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. جب ہم صرف اپنے آپ کو دیکھنے لگتے ہیں تو پھر ہم نظر آتے ہیں. جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو وہیں آپ کی ساری بیماریوں کا, سارے مسئلوں کا حل ہوتا ہے. جب آپ اپنے مسئلوں کو بھی حل کرتے ہیں لیکن ان مسئلوں کو مسئلہ نہیں بناتے تو شاید یہ سب سے بڑا حل آپ کر لیتے ہیں. پھر آپ دوسروں کے جو مسئلے ہیں اس میں مدد کرتے ہیں تو آپ اپنے مسئلے کو جب کمپیئر کرتے ہیں دوسروں کے مسئلے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مسئلہ کچھ نہیں ہے, میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور میں اسی علاج کو اپنے ساتھ روزانہ کرتا ہوں. مسئلے کس کے ساتھ نہیں ہیں, ہم سب مسئلوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. لیکن جو بات آپ نے کہی مسئلے ہیں یہ ہمارے ذہنی مسئلے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس بات سے ایگری کریں کہ ہمیں مینٹل کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے اور سائیکیٹرک ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. ہمیں بغیر ضرورت کے میں چاہتا ہوں فون کرنا, ہر شخص کو ایک دفعہ ملنا چاہیے. ان کو اپنی ذہنی سطح اس کا سوچنے کو فورگیٹ اینڈ فورگیو کے ساتھ چلنا پڑے گا. ہر چیز میری مرضی سے نہیں ہوگی. مجھے یہ ہم لوگ ضدوں میں رہ کے دوسروں کے معاملوں میں دخل نہیں کرنا ہے. آپ دوسروں کے معاملوں میں جب مدد کرنا شروع کرتے ہیں, بخدا میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جب آپ ہیلپ ادرس یو ول ڈیفینیٹلی ہیلپنگ یور سیلف. میرا سلوگن میں نے بنا کے رکھا ہے, ہیلپ ادرس ٹو ہیلپ یور سیلف. سمپل, فورگیٹ آگے بڑھیں, جو ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو مرفانی صاحب نے بھی بات کی اور یہ بڑا امپورٹنٹ سلوگن ہے, 4-5 دفعہ اس پروگرام پہ ریپیٹ ہوا ہے, ہیلپ ادرس ٹو فرگیٹ یور پرابلمس, پریٹی مچ یہ کہہ رہے ہیں. یہ سائیکولوجیکلی اعتبار سے اس کی کیا فٹنگ ہے ہماری کمیونٹی میں, اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جو مرفانی صاحب نے کہا؟ دیکھیں, سب سے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو فون کریں اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے تو یہ بھی ایک کمیونٹی سروس ہے, یہ بھی ایک قسم کی کاؤنسلنگ ہے. کیونکہ جب آپ کسی کو فون کریں گے, آپ اس کی خیریت معلوم کریں گے, کوئی آپ کو کام نہیں ہے, آپ نے صرف اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہے, تو پھر وہ آپ کی بھی خیریت معلوم کرے گا. اس طرح سے دونوں طرف کے لوگوں کو نا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اور جب بھی کمیونیکیشن ہوتا ہے یا انٹریکشن ہوتا ہے ہیومن بینگز کا ایک دوسرے کے ساتھ, تو یہ ایک دوسرے کو سپورٹ, جسے پہلے سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ تمام سپورٹ جو ہے نا آدمی کو جو ہے نا فیلنگ گڈ ہوتی ہے. اب جب آپ فیل گڈ ہوتے ہیں یا آپ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنی جو آپ کے تھوڑے سے بھی مسائل ہیں آپ بھی ان کو ہینڈل کرنے کی بہتر صلاحیت پیدا کرتے ہیں اپنے اندر. تو یہ جی مرفانی صاحب کچھ کمیونٹی سے بھی آپ اپیل کریں کیونکہ زیادہ کمیونٹی آپ کو فالو کرتی ہے اس سلسلے میں. دیکھیں, لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ جو ہے ریئلائز کریں اگر آپ کو واقعی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور نہیں بھی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی الجھنوں سے کیسے نکلنا, اس کے لیے باقاعدہ ٹولز ہوتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے بہت سارے راستے بتائے. ٹیکنیکلی جو اسپیشلسٹ موجود ہیں, آپ کے پاس وسائل ہیں, جیسے آپ کو میں نے ابھی کووڈ کی ہیلپ لائن ریسورسز میں نے لوڈ کی ہوئی ہے ویب سائٹ پہ. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, میں موجود ہوں, آپ ہم سے کال کریں, میں خود آپ کو اسکرین کروں گا. اگر میں سمجھوں گا تو میں خود آپ کو ریفر کر دوں گا ڈاکٹر صاحب کے پاس. وہ بہت سارے ادارے الگ الگ ہر اسٹیٹ میں موجود ہیں, مینٹل ہیلتھ کے ادارے. آپ مینٹل ہیلتھ بھی لیں, اور جب آپ کو دوسروں کی مدد کرنا, میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بڑا بہترین حل یہ ہے کہ آپ جب دوسروں کی مدد کرنا شروع کریں گے تو آپ کا اپنا بوجھ آپ کو کچھ نہ لگے گا. سمپل بات. مجھے یہاں ایک درخواست کرنی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ سبجیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے تاکہ ٹائم نہ ضائع ہو جائے. دیکھیں, یہ کچھ ہیلتھ ریسورسز جو گورنمنٹ ہر اسٹیٹ میں اور ہر سٹی میں آ رہی ہیں, وہ یہ پورے امریکہ میں ہیلتھ ریسورسز ہیں, اور بہت ساری چیزیں کمپیوٹر پہ ہیں, آن لائن ہیں, اس سے ریلیٹڈ ہے. خصوصی طور پہ میں ہیوسٹن میں ہمارے جو ISGH ہے اور ساری مساجد اور جو سوشل سروسز پرووائڈنگ آرگنائزیشن, ان سے درخواست کرتا ہوں. ٹائم صرف 2 دن کا ہے, 23 جون اور 24 جون.
بہت سارے لوگ پچھلی دفعہ بھی رہ گئے, ابھی بھی رہ گئے. میں IHJ سے درخواست کرتا ہوں اور ہر مسجد والوں سے درخواست کرتا ہوں, خدا را اپنے یہاں کچھ اپنے جو اسٹاف ہے ان کو بٹھائیں, ان کو والیٹروں کو بٹھائیں, ان کو کورڈ رکھیں اور وہ لوگ کمپیوٹر لے کے بیٹھے. ہمارے یہاں ساری فیسلٹی ہے, انٹرنیٹ ہے ہر مسجد میں, جگہ ہے, کمپیوٹر ہے, ان لوگوں کی اپلیکیشن بھروا دیں. ساری کمیونٹیز جو کام کر رہی ہیں, آپ چائنیز کو دیکھیں, اسپینش کو دیکھیں, دوسری کمیونٹیز. ایک کال آپ کی اجازت سے ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم, آپ TV1 US. میری درخواست جو ہے وہ آپ کو کہنا ہے کہ آپ اپنے جگہ لوگوں کو بٹھائیں اور لوگوں کی مدد کریں یار, کمپیوٹر پہ لوگوں کو بٹھائیں تاکہ لوگ آپ کے پاس آئیں. مسجدیں بند رکھ دیے کیوں بھائی؟ چلیں محمد عزیز بھائی. جی آپ TV1 USA پہ لائیو ہیں. جی السلام علیکم, آپ کا کیا کوشچن ہے؟ وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. جی آپ TV1 پہ لائیو ہیں, جی بتائیے. میں بابا عرفانی سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں سب کی. یہ نہیں کہ کہیں سے کوئی ٹیکسس سے ہی ہے یا ہیوسٹن سے ہی ہے تو ان کو اپروچ کر کے ان کی ہیلپ کرتے ہیں. میں باہر ٹیکسس سے باہر ہوں, مجھے ہیلپ چاہیے ابھی کیونکہ میں جاب لوز کر چکی ہوں اور میں وہاں پہ ٹیکسس میں موو ہونا چاہتی ہوں. میں ایک اکیلی مطلب فیمیل ہوں, میری 2 بچیاں ہیں میرے ساتھ اور امیگریشن کے تھرو میں یہاں پہ پھنس گئی ہوں. میں موو ہونا چاہتی ہوں ٹیکسس میں اور میں ڈبل ماسٹرز ہے میرے پاس پاکستان سے اور 15 سال کا گورنمنٹ سروس بھی رہی ہوں میں اور کافی ایکسپیرینس ہے مجھے ہر کمپیوٹر کی اور ہر چیز کی. آفس انگلش بھی اچھی خاصی ہے. مجھے ایک جاب چاہیے ابھی ٹیکسس میں, اگر مجھے کوئی دے سکتا ہے کہ. زبردست, ٹھیک ہے جی. آپ کی ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کی اپلائی کر رہی ہوں تاکہ یہ میری میسج سب کو پہنچ جائے اور کوئی بھی ہے جو ایکسس کرنا چاہتا ہے وہ بابا سے بات کرے, ان کو پوری میری انفارمیشن پتا ہے تو وہ ان کو بتا دیں گے. ان سے بات کر کے پلیز مجھے کانٹیکٹ کریں. بہت بہت شکریہ جی. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے اور آپ کو ایک ہیلپ کرنے والا بنائیں جلد از جلد. عرفانی صاحب کے پاس محترمہ کی انفارمیشن موجود ہے اور انہوں نے ان کو بڑا پیارا لفظ کہا بابا عرفانی, اور یہ ایک بڑا محبت والا لفظ ہے. بابا ایکسنٹ میں یہ بول رہی تھی, وہ باپ کو کہتے ہیں. ہمارے پاس بابا کی ڈیفینیشن ایک عام جنرل کانسیپٹ میں جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہیں سے پک اپ کریں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے فوراً بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. میری ذرا میں آڈیو چیک کر لوں. ٹھیک ہے. سو ڈاکٹر صاحب, چونکہ آج تھنڈر اسٹارم بہت ہے, پتہ نہیں آپ شاید شوگر لینڈ میں اس وقت, عرفانی صاحب شوگر لینڈ میں, تو بہت سے ٹیکنالوجیکل چیلنجز بھی ہو رہے ہیں, لیکن کوشچنز مختلف سورسز سے آ رہے ہیں اور فون کالز ڈراپ بھی ہو رہی ہیں, تو آئی اپالوجائز ٹو دی ویورز فار دیٹ. اور فیس بک فیڈ پہ ہمارے پاس بہت سے سوالات ہیں. ایک کوشچن اس میں سے جو ٹھہرتا ہے, اور میں تینوں کوشچنز آپ کو اکٹھے دے رہا ہوں, پھر عرفانی صاحب کی طرف چلیں گے. عرفانی صاحب اپنے سوالات بھی ساتھ دے دیں تاکہ آپ ایک پورا سیر حاصل جواب دے سکیں. کہ جو لوگ ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈینائل میں ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشو جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. عرفانی صاحب بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوالات ذرا آپ بھی کر لیں. میں نے ان سب کوشچنز کو سم اپ کر دیا ہے اور یہ میرے فون پہ بھی میسج آئے ہوئے ہیں کہ لوگ مینٹل ہیلتھ کرائسس کو کرائسس کے طور پہ ہینڈل ہی نہیں کرتے ہیں. تو آپ ذرا کائنڈلی عرفانی صاحب, آپ کے پاس بھی اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں؟ میرے پاس بھی یہی سوالات ہیں کہ گھروں میں جو فائنینشیل کرنچ ہے تو ہسبینڈ اپنی پوری محنت کر رہا ہے مگر پیچھے سے فیملی وائف وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے ڈسٹرب ہو گئی ہیں, سینس آف انسیکیورٹی فیل کر کے وہ ڈبل پریشر میں بہت سارے گھروں میں ہسبینڈ کو ڈال دیا ہے. اسی طرح گھروں میں بچے آج کل پھنسے ہوئے ہیں جو ان کے لیے بہت ساری چیزیں الٹرنیٹ ریسورسز اویلیبل ہیں, وہ اپنے تعلیم لے سکتے ہیں, گیمز میں ڈفرینٹ ایجوکیشنل آ گئی ہیں,
मतलब माइंड को सेट करना है और फियर फैक्टर से निकलना है। डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट इज दैट हाउ टू केम आउट ऑफ द फियर। लोग सो नहीं रहे, लोगों को भूख नहीं लग रही है, टेंशन है, कल क्या होगा, उसने ये कहा। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स की जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका मैं ख्याल है आपके पास सॉलिड जवाब भी है और आपके पास गाइडलाइन भी है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्लीज। और एक लास्ट क्वेश्चन कॉलर से भी ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप TV1 USA पे लाइव हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने अंकल मारफानी से बात करनी है। मैं गोल्डी बात कर रही हूँ वर्जीनिया से। जी बात कीजिए, अंकल मारफानी सुन रहे हैं। जी मैं ये सबको कहना चाहती हूँ, हमारे अंकल जी जिधर भी हो हमारी मदद करते हैं, चाहे कैसी भी हो। अंकल की मदद है, जैसे कि प्रॉब्लम है किसी को चोरा होती है तो थंडरिंग हो जी थंडरिंग काफी ज्यादा है नाज़रीन इस वक्त बाहर। हमें तो सुनाई दे रही, आपको नहीं सुनाई दे रही। आप एक दफा और ट्राई कीजिए, आपकी आवाज कट रही थी। जी जी सर, मैं दोबारा कॉल करती हूँ। नहीं आप बोल सकती हैं, आप आवाज आपकी ठीक है। मारफानी साहब से आप कह रही थी कि हर जगह पे आपकी हेल्प करते हैं और उनके लिए दुआ कर रही थी शायद। जी डिस्कनेक्ट हो गई। इनको मारफानी साहब दोबारा हम ले लेंगे जब वो कॉल करती हैं, लेकिन कुछ खास बात कर रही थी दुआ देने के बाद। अगर इजाजत हो तो अभी ये ले लेते हैं चूंकि लास्ट कॉल है। जी आप ऑन एयर हैं TV1 USA पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब आपकी आवाज ठीक है, जी बोलिए। जी मैं यही बात करना चाह रही थी, अभी एक मेरी सिस्टर की कॉल आई थी, वो भी बहुत अच्छी है, जो बाबा जी कह रही थी। तो अंकल जी ने काफी हेल्प की है। मैं यही सबको कहूंगी कि मुझे तो कहने की अकल की जरूरत भी नहीं है, लोगों को तो पता है कि अंकल जी जिधर भी हो लोगों की हेल्प करते हैं। कोई भी मेरी बहन अगर USA में मुसीबत में है या किसी भी टेंशन में, तो प्लीज वो अंकल जी से राब्ता करें। देखिए आज हम इतनी अच्छी जगह पे बैठे हैं तो सिर्फ अंकल जी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपको मोहतरमा ने कहा कि पिछले कॉलर ने एक जो बाप की टर्म है बाबा जी यूज किया मारफानी साहब के लिए, और ये मारफानी साहब कुछ भी नहीं है, इनकी अपनी कुछ पर्सनालिटी नहीं है। ये एक एस्पेक्ट है, जो नाम है मारफानी साहब का जो हम बार बार ले रहे हैं, ये एक एस्पेक्ट है। हम चाह रहे हैं कि ये कंटेजियस हो जाए। हर बंदा मारफानी साहब हो, हर बंदा बाबा जी हो, हर बंदा डॉक्टर खुर्शीद जिया हो, हर बंदा डॉक्टर हक हो, हर बंदा चिपी रेस्टोरेंट वालों की तरह हो, हर बंदा बाकी जो कोऑपरेट करने वाले लोग उनकी तरह हो। सॉरी डॉक्टर साहब, बहुत से सवाल आते हैं आपके लिए और माय अपॉलॉजीज फॉर द सो मेनी इंटरप्शंस। जी तो सबसे पहले तो मैं डिनाइल के बारे में बात करूंगा। डिनाइल जो है ना, एक हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमारे ब्रेन में होता है। इस डिफेंस मैकेनिज्म में होता यह है कि हम जो रियलिटी होती है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा ब्रेन उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। तो होता यह है कि हम अपने अवेयरनेस से उस रियलिटी को ब्लॉक कर देते हैं। जब हम ब्लॉक कर देते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको 2 मिसालें दूंगा कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, हर शख्स को पता है कि कोरोना वायरस से लोग बीमार पड़ रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं, डेथ हो रही है, लेकिन आपको बेहिसाब लोग ऐसे मिल जाएंगे वो कहने कोरोना वायरस कोई चीज ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इज अ टोटल डिनायल ऑफ द रियलिटी, क्योंकि उनकी अवेयरनेस जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करने तैयार नहीं, या ये सिचुएशन उनके लिए इसको इतनी पेनफुल है या उनके लिए इतनी तकलीफ है कि उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं अपने अवेयरनेस से और कॉन्शियस से। तो ये एक मैकेनिज्म है डिनायल का, और ये मैकेनिज्म में कहीं भी यूज किया जा सकता है। इसी तरह हमारे माशरे में कॉमन बात है कि हम मेंटल इलनेस को एक्सेप्ट नहीं करते। मेंटल इलनेस को हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, हम उसको डिनाइल करते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, जब तक कि आप खुद उस सूरत हाल का सामना न करना पड़े। तो ये अब मैं लोगों को इस तरह समझाता हूँ कि जिस तरह से डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट अटैक है, इसी तरह मेंटल इलनेस भी है। अब बेहिसाब लोग उसको एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगता है, या उनको जब तक के रियलिटी या उनको खुद उसका एक्सपीरियंस ना हो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो यही सूरत हाल जो है ना आजकल हम देख रहे हैं, चाहे कोरोना वायरस हो चाहे मेंटल इलनेस है। तो द बेस्ट हमारे पास जो सोल्यूशन है कि हम लोगों को एजुकेट करें। जितना हम ज्यादा लोगों को तालीम देंगे, जितना हम ज्यादा एजुकेट करेंगे, उतना वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने की उनकी सलाहियत बढ़ेगी और वो अवेयर होंगे इस चीज के। और जब आप किसी चीज को समझते हैं तो फिर आप उस मसले का हल भी ढूंढते हैं, और अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो आप हेल्प भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब पार्टिंग कमेंट्स भी दे दें, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं चाहता हूं आप पार्टिंग कमेंट सबसे पहले दें।
میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر آدمی جو کچھ بھی اپنی حیثیت سے اپنے فیملی کے لیے، اپنے کیا کہتے ہیں دوستوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کر سکتا ہے وہ ضرور کرے، اور جتنی بھی صحیح معلومات جو ہے، صحیح انفارمیشن جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کرے. اور اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، چاہے اس کو معاشی ہیلپ چاہیے، چاہے اس کو سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے، تو ہیلپ حاصل کرنے میں ہم کو رجسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور تیسری یہ کہ ہمیں فالس انفارمیشن جو ہے ان کو پاس آن نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھیجنا نہیں چاہیے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ انفارمیشن جو ہے نا اچھے سورس سے حاصل کریں اور وہی انفارمیشن اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور کمیونٹی میں تک پہنچائیں. ایک کالر ہیں جی، آپ ٹی وی 1 USA پہ لائیو ہیں، آپ کا کوشچن ہم لے لیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، اگلے پروگرام میں آنسر کریں گے. جی آپ لائیو ہیں. جی السلام علیکم، آپ لائیو ہیں ٹی وی 1 USA پہ. ہلو. جی جی. ہلو. جی جی. یس، میں یہ پتا کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کے جو گیسٹ ہیں وہ ایڈوائز دے سکیں کہ ایک فرینڈ کے لیے کہ اگر ان کے بہت قریبی رشتے دار مینس بھائی بہن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے and she is left all alone without any community or any relatives, what is the best way for her to deal with the situation? A very traditional, very conservative person. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو میں انکریج کروں گا کہ چونکہ آپ نے کال بڑی لیٹ کی اور پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ہم آنسر آپ کو دلواتے ہیں، لیکن آپ ہمارے پروگرام سے محمود صاحب کا نمبر لے کے دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور پروگرام کے بعد کنیکٹ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے سوال سنا، ہسبینڈ ڈیتھ ہو گیا، پلیز جواب دیجیے، ایک کوئک آنسر دے دیجیے. میں ایسے جو آئسولیشن کے صورتحال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے جو دوست ہیں یا رشتے دار ہیں یا فیملی ممبر ہیں ان سے ہیلپ حاصل کریں، تاکہ وہ جو گریونگ پروسیس ہے، جو ڈیتھ ہوئی ہے فیملی میں، اس کو وہ ہماری کمیونٹی میں ماشاء اللہ بڑا اچھا سسٹم ہے. جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے لوگ وزٹ کرتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، لوگ شیئر کرتے ہیں فوڈ، تو اس سے بہت اچھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. لیکن اگر فرض کریں ان کے پاس یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو بے حساب کمیونٹی ریسورسز اویلیبل ہیں. مارفانی صاحب کے پاس نمبر ہے، وہ ان سے ہم ارینج کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کاؤنسلر کو دیکھیں اور کاؤنسلر کو تھوڑا گفتگو کریں تاکہ وہ اس گریونگ پروسیس سے گزر سکیں. اور ضرور کال کیجیے گا جی. آپ مارفانی صاححب کو محترمہ چونکہ یہ کنزرویٹو تھیں کافی، تو آپ ضرور کال کیجیے. مارفانی صاحب 30 سیکنڈز ہیں، پلیز ٹیک اٹ اوے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سبجیکٹ ماشاءاللہ بڑا لمبا ہے، آپ کو دوبارہ کہیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے آرگومنٹ. آرگومنٹ کا مطلب یہ کہ ہم بہت ساری باتوں میں آرگومنٹ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ میں صحیح ہوں. مجھے ہمبل اور سافٹ ہونا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں ہم ہر بات میں آرگومنٹ کر کے مسائل کو بڑھاتے ہیں. پلیز بیکم اے پارٹ آف سولوشن، نیور ایور بیکم اے پارٹ آف پرابلم. اچھا، اب جنرل بات میں کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے. میں سارے اداروں سے، خصوصاً جو اسلامی ادارے ہیں، اسلامک سوسائٹی ہے، PAGH ہے، یا جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، خدا را آپ ان لوگوں کی مدد کریں جو ہلس کاؤنٹی میں رہ رہے ہیں، فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں رہ رہے ہیں. وہ زکوٰۃ لینے کے لیے، رینٹ لینے کے لیے، فوڈ کے لیے مارے پھر رہے ہیں. ان کو گورنمنٹ کی ہیلپ مل رہی ہے لیکن ان کے پاس کمپیوٹر کی ایکسیس نہیں ہے، ان کو انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے. آپ اپنی مسجدوں میں کم از کم اس ویکینڈ پہ، جب 23 تاریخ کے سے پہلے ایک دن ہفتے میں بٹھائیں. میں بھی ان کو گائیڈ کر دوں گا. آن لائن پہ سب کچھ موجود ہے، ان لوگوں کو سب ان کی اپلیکیشن آن لائن بھروا دیں تاکہ آپ پہ بوجھ کم ہو جائے گا اور آپ مدد کریں گے. کمیونٹی ماری پھر میرے پاس لوگ آ رہے ہیں، میں شفا میں بالکل تیار ہوں. ہمارے والنٹیئر رات دن اس کی مدد کرنے کو تیار ہے. لیکن سارے ادارے الگ، پورا ہیوسٹن ہے، پورا ملک ہے، ہر شہر میں، ہر اسٹیٹ میں یہ پروگرام ان کے سٹی، ان کے اسٹیٹ نے دیا ہوا ہے. کیوں یہ پھیلایا نہ جائے؟ تھوڑا تھوڑا حصہ بانٹے. ہم لوگ تو اس لیے ہیں، ہماری مساجد اس لیے، ہمارے والنٹیئر ہیں، ہمارے پیڈ لوگ ہیں. آپ ان کو بالکل پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں بٹھائیں اور لوگوں کی مدد کریں. بھائی خالی مسجد نماز پڑھنے کے لیے کھولنا، بند کرنا، کھولنا، تماشا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے. پلیز مرفانی صاحب، زبردست بات مرفانی صاحب آپ نے کی. آپ کے لیے لوگ مارے پھر رہے ہیں اور لوگوں کو مدد نہیں مل رہی. سارے دن مجھے فون کرتے ہیں، میں ان کو فون کرتا ہوں، مجھے کوئی لوگ جواب بھی نہیں دے رہے. آپ کے لیے گڈ نیوز ہے. ہم نے شو اینڈ کرنا ہے. مرفانی صاحب $1 ملین گرانٹ ملی ہے اسلامک سوسائٹی آف گریٹر ہیوسٹن کو. تو مرفانی صاحب سے رابطے میں رہیے گا. میں نے ابھی کنفرم کیا یہ رینٹل اسسٹنس کے لیے. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ناظرین.
بڑا زبردست پروگرام ہے، اگلے پروگرام میں اس پہ کنٹینیو کریں گے کہ جو رینٹل اسسٹنس ملی ہے. بس یہ پارٹنگ تھاٹس ہیں آپ کے لیے. میں مانتا ہوں وبا کے دن ہیں مگر یہ دن بھی خدا کے دن ہیں. دلوں سے مایوسیاں نکالو ذرا سا آگے شفا کے دن ہیں. یہ پہلا موقع نہیں زمین پر عزیزو یہ تو دعا کے دن ہیں. گزر گئی عمر غفلتوں میں یہی تو رب سے وفا کے دن ہیں. See you next time. محمود مارفانی کمیونٹی سروسز.